انسان کے جسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ دو نشانات جن کے ظاہر ہونے سے انسان خوش نصیب ہو جاتا ہے وہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا۔ سب سے پہلے بہترین اور حسین و جمیل صورت میں پیدا کیا، انسان کو بہترین انداز میں تخلیق کیا گیا۔ اس کے وجود میں ایک ایسی قدرتی تکمیل چھپی ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور حکمت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہی اعضاء اور خد و خال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم تخلیق کا مظہر ہے۔ انسانی جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت کا حصہ ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ساتھ انسانی جسم کے مختلف اعضاء اور نشانات انسان کے اخلاق و کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ انہی نشانیوں میں سے دو نشان ایسے ہیں جو اگر کسی انسان کے جسم پر ظاہر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور وہ انسان خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے جسم پر یہ نشان پائے جاتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو انہی دو نشانات کے حوالے سے ہے کہ انسان کے جسم کے کن اعضاء پر اگر یہ نشانات ہوں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور یہ نشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل حاصل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ نشان ہیں جو صرف خوش نصیب لوگوں کو عطا کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت کا پیغام چھپا ہوتا ہے۔ یہ نشان کبھی پیشانی پر، کبھی ہاتھوں پر، کبھی ٹانگوں پر ہوتے ہیں۔ کائنات کے ہر شے کسی نہ کسی نشانی کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ درختوں کے پتے، پہاڑوں کے رنگ، سمندر کی لہریں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تو اسی طرح انسان کے جسم پر موجود مخصوص نشان بھی رحمت کے آثار کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس محبت کی یاد دہانی ہے جو وہ اپنے خاص بندوں کے لیے رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی محبوب الہی ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے جسم پر ایسے نشان دیکھیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی خاص محبت اور رحمت سے نوازا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے وجود پر یہ نشان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی علامتیں ہیں۔ ان دو نشانات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ معلوم ہو کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل کے حقدار ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر انسان اپنی ذات پر غور کرے تو اسے اپنے رب کی دی ہوئی ہزاروں نعمتیں نظر آئیں گی کہ وہ ساری زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے تب بھی کم ہے۔ واقعی یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر انسان کو ساری کائنات کی دولت دے دی جائے اور آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ اور پاؤں یہ نعمتیں نہ دی جائے تو ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی شکر کی طرف ہماری توجہ تک نہیں جاتی۔ حالانکہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کوئی اندھے سے پوچھے زبان کتنی عظیم نعمت ہے، یہ کوئی گونگے سے پوچھے انسان کا پیر کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کوئی لنگڑے سے پوچھے کان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کوئی بہرے سے پوچھے، اور ہاتھ کی انگلیاں کتنی بڑی نعمت ہے ان سے پوچھے جن کے ہاتھ میں انگلیاں نہ ہوں۔ بہرحال ہمارا پورا جسم خدا کی نعمتوں کا مرکز ہے۔ ناظرین، شکر دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو نعمت کی عطا پر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ اس نعمت کے حصول پر خوشی، اطمینان اور سرور پاتا ہے، اور یہ کیفیت اس کی اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی زبان پر شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، اور وہ جھک جانے اور سجدہ کرنے کی داخلی طور پر بھی حاجت محسوس کرتا ہے، اور ظاہری طور پر بھی
شکر احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رویہ ہے، اور جس کی جانب سے یہ احسان ہو اس پر اس کی حمد و ثنا اور اچھا تذکرہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بندے کے شکر اور حمد و ثنا کا مستحق اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، جس نے اپنے بندوں پر نعمتوں کے انبار لگا دیے، جن کا شکر تو درکنار ان کا شمار بھی ناممکن ہے۔ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں پر شکر گزاری کی تعلیم دی ہے اور ان کے انکار سے منع کیا گیا ہے۔ بس میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ جو اللہ کے شکر گزاری پر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالی اسے شاکر اور شکور کہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شکر گزار بندے انبیاء علیہم السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شکر گزاری کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنی ذات میں پوری امت تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے شکر گزاری کا تذکرہ کیا کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت عطا کرتا ہے تو اسے شکر کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ حکم ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ مگر بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان معیشت فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 83۔ ترجمہ: اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر ناشکر ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نعمتوں کو جانتے ہوئے بھی ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ سورۃ السبع آیت نمبر 15۔ یہ آیت اہل سبا کے بارے میں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے باغات، رزق اور خوشحالی عطا کی۔ ان کے کفران نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ ناظرین، رزق لانے والی ہواؤں کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تاکہ بند شکر گزار بنے۔ ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت کی فیض یاب کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کشتیاں اس کے حکم سے چلے، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر گزار بندہ بنو۔ یقین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، پھر اس ہستی کا شکر کیوں ادا نہ کریں جس نے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے طہارت کے احکامات بھی دیے اور ان کا طریقہ بھی سکھایا۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کریں اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دیں، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند نعمتوں کا ذکر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پناہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت بعید ہے، بندے کے لیے ان کا شمار بھی ممکن نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ مسلمان ہر وقت اس کوشش اور طلب میں رہتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور استعانت کے بغیر وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو شکر گزاری مانگنے کی دعا سکھائی اور انہیں نصیحت فرمائی کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور کہنا، اے اللہ ہمیں ذکر اور شکر اور اچھی عبادت کی توفیق دے، آمین۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ان کی افزائش کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نواز دوں گا
اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور کیا بندے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی دی ہوئی کوئی نعمت بھی ہے؟ جب ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بھی ضروری ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ شکر ایمان کی بنیاد ہے، اس کے 3 راستے ہیں۔ اس بات کا اعتراف یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، لہذا عطا کرنے والے سے ہی مانگنا اور سوال کرنا اور اسی کی عبادت کرنا، زبان سے اس کی نعمتوں کا اقرار اور شکر ادا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ذکر کے بعد تلقین فرمائی کہ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہوگا جو کچھ کھائے تو اس کی حمد کرے یا کچھ پیے تو اس کی حمد بیان کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، ان کا ذکر بھی شکر ہے، اعضاء کا شکر ہے، اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں جھکا دینا اور اللہ کے نواہی سے اجتناب، ہر ممکن کوشش کرنا کہ ان اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے، یہ عمل شکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھٹ جاتے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا میں ان کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابو ہارون کہتے ہیں کہ میں علی ابن حازم کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کا شکر کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم ان سے اچھی چیز دیکھو تو اس کی حفاظت کرو اور کچھ برا دیکھو تو پردہ داری کرو۔ پھر پوچھا کہ کانوں کا شکر کیا ہے؟ بولے کہ کچھ اچھا سنو تو اسے یاد رکھو اور کچھ برا سنو تو اسے بھلا دو۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ شکر نافرمانی اور معصیت کو ترک کرنا ہے۔ ابو حازم الزاہد نے شکر کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شکر معصیت سے رک جانے اور اطاعت پر جم جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے شکر ادا کرتا ہے مگر سارے اعضاء سے شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جس کے پاس ایک چادر ہو اور اس نے صرف اس کا کنارہ تھام رکھا ہو، اور اگر وہ اسے پہنے گا نہیں تو اس سے گرمی اور بارش اور ٹھنڈی سے نہیں بچے گی۔ شکر گزاری یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے دل سے قدردانی کی جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے۔ بندہ جب صبح بیدار ہو تو سب سے پہلے یہ دعا کہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت نیند کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6324۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے سے بیدار ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کے پڑھنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے دوبارہ زندگی عطا کی اور نیا دن دیکھنے کا موقع دیا، اور اپنے دل اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ ان سے معصیت کی چیزیں نہ سنے نہ دیکھے، جیسے غیبت یا فحش بات، گانے اور میوزک، نہ برے مناظر دیکھیں، نہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جگہوں پر چل کر جائیں، نہ اپنے ہاتھوں سے برے کام کریں، نہ بری تحریریں کریں، نہ غیر محرموں کو ان کا ہاتھوں سے پیغام لکھیں، نہ کسی حرام کام کے لیے کھڑے ہوں۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کہ اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت پر لگا دیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اسے سمجھیں، علم کے حصول کے لیے کانوں، آنکھوں اور ہاتھوں کا استعمال کریں، نفع بخش اور مفید پیغامات سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے خوشی کی خبر اور نعمت ملنے پر اس کے حضور سجدہ کرتے ہیں
اور اس سجدہ کے لیے وضو اور نماز کی شرط نہیں ہے، بلکہ خوشی کے موقع پر اس کے حضور جھک جانے کا نام ہی سجدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی خوشی کی خبر سنتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر جاتے، شکر ادا کرتے۔ اسی طرح خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی یہی معمول تھا کہ جب ان پر کوئی انعام یا فتح یا نعمت آتی تو سجدہ شکر بجا لاتے۔ اگر آپ کو شکر کی نعمت میسر آ گئی تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ اس کی حمد و ثنا کے لیے اس کے تھوڑی ہی بندے شکر گزار ہیں یا وہ بندی اس پر تھوڑا ہی شکر ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شاکر اور شکر گزار بندہ بنا لے، آمین۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ انسان وہ ہے جو اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر کے اس کا شکر بھی ادا کرے، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر راضی ہو کر ان کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ جب ہم بھی اپنے پیارے کا رزق کھائیں، اس کی نعمتوں کا استعمال کریں تو دینے والے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کریں گے، اور ان کے دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے، اعضاء سے بھی ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں گے، اس کی عبادت کی زیادتی کر کے۔ اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ مگر جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احسان مان کر اس ذات کا فرما بردار بننے کے بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اور نافرمان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور اسے مختلف اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کریں اور احسان مان کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بن جائیں، جبکہ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ میرا عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی، جو اب تک نہیں ملی، اور اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے، پھر تو اس کی نافرمانی حد نہیں رہتی۔ اور جب یہ نوبت پہنچ جائے تو بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے نیست نابود کر دیا جاتا ہے، اس کو آخرت کی نعمت یعنی مغفرت کا اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول جاتے ہیں، اور جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی برکت زمین و آسمان کے درمیان خلا کو پر کر دیتی ہے۔ جب دوسری بار الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بڑھ جاتے ہیں۔ تیسری بار الحمدللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے، اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنے شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے
اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والا شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ ہم نے صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کو، اس کی تسبیح کرنے کو شکر سمجھ رکھا ہے، یہ درست نہیں۔ نعمت دینے والے کا کثرت سے شکر ادا کیا جائے، اس کی بارگاہ میں جھکا جائے تو یہ اس کا شکر ہے۔ حضرت سری سخت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا، اس سے نعمت اس طرح چھین لی جاتی ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال اولاد میں برکت بڑھتی ہے اور ناشکری کا کچھ نہیں ملتا۔ ارے ہاں، یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمرہ ہے، یہ ہماری محنت کا پھل ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت واپس لے لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے، یا یہ حرکت عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جبکہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوا ہے۔ ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دو نشان جو اس بندے کے جسم پر بڑے پیارے لگتے ہیں۔ پہلا، جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اس کو جو راستے میں زخم لگتے ہیں، نشان پڑتے ہیں، میرے رب کو اپنے بندوں کے وہ نشان بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اور دوسرا، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے، اس کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اور ماتھے پر جو نشان پڑتے ہیں سجدے کی وجہ سے، میرے رب کو اپنے بندے کے وہ نشان بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ اتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماتھے پر، جن کے گھٹنوں پر، ٹخنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر کے نشان پڑ جاتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں جن کی اولادوں کے جسم پر یہ نشان ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندے کی دعا سب سے زیادہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے چاہے 4 منٹ کا ہی لمبا سجدہ ضرور کر کے سویا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو بندہ سجدہ کرتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنے نصیب پر وہی روتا ہے جو سجدوں میں نہیں روتا۔ آج سے نیت کرے کہ ہر رات سونے سے پہلے چاہے 2 منٹ 3 منٹ ہی صحیح لمبا سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر کے، راضی کر کے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اور اپنے لیے دعا مانگ کر کے سویا کریں۔ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے تاکہ ان کے نشان ہمارے جسم پر رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ، اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی نیک نیتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، اس زمین سے جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما، اور جتنے بھی لوگ آئیں گے اور جائیں گے، مسلمان مرد و عورت، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اس ویڈیو کو جو بھی مسلمان بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، ان سب کی تمام جائز مقاصد کو پورا فرما اور سب کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین،
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔